آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے ایک کمرے میں بیٹھتا ہے کیمرہ لگا کر وہ اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر انجینئر علی مرزا صاحب کے بڑے کلپ ملتے ہیں جو خانقاہوں کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک تو موجودہ کو بھی کرتے ہیں سیٹ اپ کو، اور جو پرانے بزرگ گزر گئے ہیں جیسے آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ بندہ ہر شخص کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اب ہمارے بزرگوں کو۔ ہم ہر اس چیز کو ڈس آن کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بے شک بے شک۔ آج جو نظریہ آپ دیکھیں نا جی، آپ چشتی بھی ہیں اور آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا جب سنتے ہوں گے جی جی چشتی رسول اللہ، اس پہ میرا ایک مقالہ تفصیلی میں نے لکھا ہے پورا، اچھا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ہمارے تو ہر مرید کے گھر ہم نے بھجوایا اور اس پہ میں نے تحقیق کی۔ جتنی کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، جھوٹا گھڑا ہوا ہے، اس کا تعلق ہی نہیں اہل سنت سے۔ اور جس کتاب میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے واقعہ چشتی رسول اللہ صوفیہ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، وہاں بھی ایک مرید اپنے خواب کی بات سنا رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں پڑھو چشتی رسول اللہ۔ یہ چشتی رسول اللہ جو بھی انڈورس کرتا ہے یا آج اس کا قائل ہے ہماری طرف سے، وہ اہل سنت یا تصوف سے نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے۔ کسی طرح بھی اس کلمے کی ترویج و اشاعت کرنا کفر ہے اور کفر عظیم ہے۔ حضرت کس کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں علماء میں سے جو موجودہ ہیں یا بزرگ جو ہمارے گزر گئے ہیں، کن کو آپ زیادہ سنتے ہیں؟ میں نے قبلہ بہت سنا ہے حافظ الحدیث جناب اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور چیدہ کبھی کبھار ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں لاہور والے جی، اچھا وہ کہ ہمارے مسلک سے ذرا مختلف ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کی بعض چیزیں انقلابی ہیں۔ صحیح، تو دو یہ جو شخصیات ہیں مجھے بڑی محبوب رہی ہیں سننے کے لحاظ سے۔ حضرت بڑی خانقاہ عیدگاہ شریف ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت بڑی خانقاہیں سیاست میں ہیں اور کافی قومی اسمبلی بھی موجود ہیں، تو آپ کے خاندان میں سے خانقاہ میں سے کبھی سیاست میں کوئی نظریہ ہے؟ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی یا آپ خود سیاست سے اوائڈ کرتے ہیں؟ میرا جو اپنا ذاتی نظریہ اپنے بزرگوں کی دی گئی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو موجودہ فی زمانہ سیاسی نظام ہے نا جی، یہ اینٹی اسلام ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو جمہوریت سسٹم ہے ہمارا، یہ کچھ اس کا مطلب اس سے ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں، اچھا انکار تو نہیں کرتے، جی 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 جی، لیکن جس طرح اسلام ایک نظام خلافت کا دیتا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ صحیح، دیکھیں ایک عالم کی اور ایک غیر عالم کی ووٹ برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک بزنس مین جو بزنس کے بارے میں جانتا ہے وہ ایک جاب کرنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ایک جو ہے نا کہ آپ کہہ لیں کہ ریڈی والے سے لے کر ایک عالم پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک ایک کاروباری سب کی ووٹ برابر، یہ میرے سے تحفظات ہیں، اسی کی وجہ سے کافی سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ صحیح ہو گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا نظام تھا، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، میں اسی کا قائل ہوں۔ حضرت 15 مارچ کو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں عوامل، کچھ گستاخیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اسلام فوبیا کے عالمی سطح پر بھی منایا جائے، تو اس دن حکومت نے جو پاکستان میں اعلان کیا ہے اور یہ مہم شروع کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دریائے تبریک پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے بڑے ادارے ہیں، ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا آسان قدم ہے، یہ تو آپ کا امت پر قوم پر احسان ہے۔ حکومت سے کہتے ہیں کہ بھئی اس یوم کے ساتھ ساتھ کو عملی اقدام بھی اٹھائیں، جی جی جی، جہاں جہاں یہ قادیانی کالک اور یہ زنگ اور یہ جو جراثیم پھیل گئے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ پولیو کی دیکھیں نا ویکسین جی پورے ملک میں گھوم پھر کے پلائی جاتی ہے اور وہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے پلائی جاتی ہے۔ تو میں اپنی امت کو بھی اپیل کرتا ہوں، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اپنے علماء کو بھی اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی، کہ چلو ہم امت ڈونیشن اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں، تو ختم نبوت کی بھی ایک ایسی پولیو ایجاد کریں کہ گلی گلی محلے محلے پھر کے اس یوم کے ساتھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور کی جو ویکسین ہے نا ہر ایک کو پلائی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام NM پوڈ کاسٹ۔ ناظرین مکرم، آج جس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں
میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ کے لاکھوں مریدین اس وقت موجود ہیں. اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے. ہماری خوش بختی قبلہ نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا. اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں عیدگاہ شریف میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سجادہ نشین عیدگاہ شریف حضرت علامہ صاحبزادہ سعد الرحمان نقشبندی صاحب. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت عنایت فرمایا. نہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. آپ ماشاءاللہ علیہ سنت کی ایک بڑی خوبصورت ہستی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں, تو آپ جیسے آپ کے ساتھ ملنا اور بیٹھنا میرے لیے سعادت ہے جی. جزاک اللہ. جناب حضرت گفتگو کا آغاز ذرا, اب آپ ویسے تو آپ کو سنتے رہتے ہیں, خطابات بھی آپ کے سنتے ہیں, مریدین آپ کے بڑی تعداد میں. عیدگاہ شریف کا ان خانقاہوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے جن کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں. الحمدللہ پاکستان پاکستان سے باہر بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے بارے میں جانیں, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, تو ہم نے کہا تھوڑا سلسلہ شروع سے اس طرف ہم کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ذرا سنیں. اپنے بارے میں ذرا بتائیں, آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اس نیک گھرانے میں مجھے جگہ دی ہے جی. تو راولپنڈی میری پیدائش ہے جناب, صحیح. اور اگست کی 8 تاریخ 1988 1988 میں میری پیدائش ہے, سوموار مبارک کے دن جی. تو پنڈی میں ہی پیدا ہوا, اور آبا و اجداد بھی راولپنڈی میں شروع سے ہی موجود ہیں جی. تو پھر ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی میں جو اسکول کی تعلیم ہے وہ تو راولپنڈی میں, پہلے صدیق پبلک اسکول, جی پھر اے لیولز اور او لیولز کا شوق ہوا تو اس وقت ایک ہی کیمبرج اسکول تھا, آئیڈیل, وہاں سے کیا جی. صحیح. اور 2002 میں پھر اسکول سے فارغ ہو کر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اندر 2009 تک, 2002 سے 2009 تک وہاں زیر تعلیم رہا. ماشاءاللہ. درس نظامی آپ نے وہاں سے کیا جی. پھر میرے قبلہ دادا جان حضور کا وصال ہوا تو میں 6 سال میں ہی وہاں سے ترک کیا. باقی جو علوم تھے سارے وہ مکمل حضرت عبدالرزاق بطالوی صاحب جی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان سے اور ان کے شاگردوں سے فیض یافتہ جتنے احباب تھے ان کے ساتھ کیا جی. پھر اس کے بعد اسلامک یونیورسٹی بھی زیر تعلیم رہا جی. ماشاءاللہ. نمل میں بھی مختلف لینگویجز کے کورسز وغیرہ کرتا رہا جی. اسی طرح 2013 تک میرا تعلیمی جو یہ سلسلہ ہے جی, سفر ہے, جاری رہا ہے جی. یہ بھی لوگوں کو پتہ چلا ہے, نہیں تو بھائی آپ نے درس نظامی کی اور اتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے. حالانکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, مشائخ کے بارے میں غلط کنسیپٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ تعلیم سے دور رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بتایا آپ کا تعلیمی سفر ماشاءاللہ کافی خوشگوار رہا. میری اصل میں بڑی خوش بختی ہے جی. میں جو اہل سنت کے بڑے نام ہیں جی جو استادوں میں شمار ہوتے ہیں, حضرت یعقوب ہزاروی صاحب, جی حضرت عبدالرشید چشتی صاحب, حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب, جی بالکل, مدظ العالی, ان کا وہ میرے والد کے استاد بھی ہیں اور میرے استاد بھی. میرے لیے بڑا شرف رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے جی. اچھا حضرت, گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مشائخ عیدگاہ شریف کی تاریخ میں بارے میں بتائے. شروع سے راولپنڈی میں ہی تھے بزرگ یا کہیں سے ہجرت کر پھر یہ تشریف لائے؟ تقریباً محتاط جو ایک روایت کے طور پہ آپ کو عرض کروں کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بابر کی اولاد سے تھے. اچھا, بادشاہ جی مغل بادشاہ. اور حضرت بری امام سرکار رحمہ اللہ تعالی آپ کے دور مبارک میں یہ 2 شہزادے جو ان کی اولاد سے آگے در آئے تھے. صحیح جی. اور اس میں سے ایک جو حضرت بری امام سرکار کے شاہ حسین صاحب, جی جن کی قبر مبارک بالکل ادھر ساتھ ہے, وہ بھی ہمارے بزرگوں میں آبا و اجداد میں شامل ہیں جی. حضرت کے اتنے لاڈلے مرید تھے کہ وہ فرماتے تھے جو میری قبر پہ آئے پہلے ادھر سلام کرے, صحیح ہو گیا, پھر میرے پاس آئے. یہ موجود ہے ملفوظات امام پاک کے نا جی, بری امام کے. تو تقریباً 400 سال سے راولپنڈی میں ہی جی. صحیح. حضرت یہ بھی بتائیں لوگوں کو ذرا اپنے بارے میں کہ ایک تو مشائخ عیدگاہ شریف کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ اپنے بارے میں بتائیں. شادی آپ نے کی ہے, اولاد کتنی ہے آپ کی؟ جی شادی الحمدللہ ایک ہی ہے جی. اور ایک بیٹے ہیں جو اس میں سے. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام ہے جی؟ ان کا نام میں نے میرے والد گرامی نے اپنے میرے دادا جان
حضرت محبوب الرحمان صاحب کے نام پہ ماشاء اللہ رکھا ہے، ماشاء اللہ محمد محبوب الرحمان عمر عمر جی، ماشاء اللہ ماشاء یہ نام رکھا ہے جناب. عمر تو- چیس نام سے مجھے بڑی نسبت محبت تھی جی، اچھا اچھا اور والد صاحب نے تو اس کو جوڑ کر پھر کہ بھئی دونوں ہستیوں کا فیض جو ہے حاصل ہو جی. مشائخ کی ویسے شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا ارادہ ہے اس بارے میں؟ جی اگر نصیب میں لکھی ہوئی اللہ نے کی تو کر لیں گے جی، اچھا اچھا باقی نہ انکار ہے اور نہ اقرار ہے جی. صحیح صحیح خاموشی صحیح. بہتر ہے جی. اپنے بارے میں ذرا یہ بتائیں، سپورٹس کے حوالے سے کوئی دلچسپی رہی ہے آپ کو؟ کرکٹ ہو گیا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ خانقاہی سسٹم میں باؤنڈ ہو جاتا ہے بالکل، لیکن ہم نے بعض جگہ دیکھا وہ باقاعدہ اس طرف بھی تھوڑا بہت رجحان رکھتے ہیں. جی میں کس بات پہ شکر کروں، ہمارے جو قبلہ میرے پیر و مرشد دادا جان، ہمیں ان کی صورت میں ایک ایسا کامل استاد ملا کہ بچپن میں جب ہوش سنبھالا تب سے ہی کراٹے بھی کھیلتے رہے اور بھی بڑی چیزیں، لیکن پروفیشنلی جو سپورٹس میں نے اختیار کی تھی اپنے اسکول اور کالج دور میں جی، وہ رہی ہے بیڈمنٹن اور فٹ بال جی. اچھا اچھا ہاں جی، کوئی پاکستان میں سارے کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن میرا کوئی سے واسطہ نہیں رہا صحیح صحیح جی. تو پھر اس کے آگے پھر اپنی صحت کے لیے واک وغیرہ یا تیراکی اس طرح کی چیزیں، آج تیراکی تو آج بھی میں کرتا ہوں جی. صحیح صحیح صحیح. حضرت بڑی خانقاہ عیدگاہ شریف ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت بڑی خانقاہیں سیاست میں ہیں اور کافی قومی اسمبلی میں موجود ہیں، تو آپ کے خاندان میں سے، خانقاہ میں سے کبھی سیاست میں کوئی نظر لیا ہے؟ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی، یا آپ خود سیاست سے اوائڈ کرتے ہیں؟ میرا جو اپنا ذاتی نظریہ اپنے بزرگوں کی دی گئی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو موجودہ فی زمانہ سیاسی نظام ہے نا جی، یہ اینٹی اسلام ہے. اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو جمہوریت سسٹم ہے جی، ہمارا، یہ کچھ اس کا مطلب اس سے ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں، اچھا انکار تو نہیں کرتے، جی 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 لیکن جس طرح اسلام ایک نظام خلافت کا دیتا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ اس سے بالکل برعکس ہے. صحیح دیکھیں ایک عالم کی اور ایک غیر عالم کی ووٹ برابر نہیں ہو سکتی. ایک بزنس مین جو بزنس کے بارے میں جانتا ہے، وہ ایک جاب کرنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ایک جو ہے نا کہ آپ کہہ لیں کہ ریڈی والے سے لے کر ایک عالم پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک ایک کاروباری سب کی ووٹ برابر، یہ میرے سے تحفظات ہیں. اسی کی وجہ سے کافی سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھتا. صحیح ہو گیا. جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا نظام تھا، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، میں اسی کا قائل ہوں. لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک کا بھی نظام ہے تو ہم اس کے قائل ہیں، سر تسلیم خم ہیں، چونکہ ہمیں تربیت اسلام یہ دیتا ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہونا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر فرماتے تھے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ جو سیاست ہے نا جی، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ کپڑے بچا کر بھی نکلتے نکلتے داغ لگ جاتے ہیں. جی جی ایسے ہی. تو شروع سے ہمارے آباء و اجداد بالکل پردے میں رہے. بلکہ یہاں میں ایک بڑی تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے قبلہ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ جہاں حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی عیدگاہ، جی جی جی، اکثر جب فقیروں کی اللہ تعالیٰ شہرت فرماتا ہے، ایک شہرت تو یہ جو سوشل میڈیا پہ میں اور آپ بیٹھ کے آج کل جس کو دیکھتے بھی ہیں اور کسی حد تک ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے ہی ایسے. لیکن یہ جو اولیاء ہیں ان کے لیے تو یہ والا میڈیا کام نہیں کرتا نا. ان کے لیے تو وہ بخاری کی حدیث ہے، جبریلی میڈیا جو ہے. جی جی جی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے نا جی، تو جبریل کے ذریعے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں میں اس کی محبتیں عام ہوتی ہیں. تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ شورا ہوا تو مختلف، میرے پاس آج بھی 150 سال پرانے وہ خطوط موجود ہیں کہ مختلف مہاراجے بھی یہ حضرات تشریف لا کے ملنے کی کوشش کرتے، آپ ملاقات ہی نہیں کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. ایک واقعہ ایسا ہے کہ مہاراجہ کشمیر کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے. ایک نواب دکن سے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، حضرت صاحب نے ملاقات نہیں فرمائی. وہ زبردستی تشریف لانا چاہا تو انہوں نے جس دن پنڈی پہنچنا تھا، حضور حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ گجر خان کے دورے پر تشریف لے. اچھا. اور 40 دن تک رہے جب تک خبر نہ ملی کہ وہ جا چکا ہے. صحیح صحیح. تو ہمارے بزرگ بوجھ اجتناب کرتے رہے ہیں بادشاہوں سے، سیاست سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقیروں کی عافیت بھی اسی میں ہے. جی جی جی. حضرت خالق گجدوانی تقریباً کہہ لیں حضرت غوث پاک کے بھی پیروں میں شامل ہیں. صحیح. وہ تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ کبھی سرکاری دستاویزات پہ نہ تیرا نام آئے نہ تذکرہ آئے جی. صحیح صحیح صحیح. نہ ان لبوں پہ. تو یہ فقیروں کے لیے بڑا مشکل ہے آج کل جی اس نظام کے ساتھ چلنا. لیکن اگر کوئی نظام مصطفیٰ جاری ہوگا تو بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو جماعتیں کام کرنا چاہتی ہیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر رہ کر نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم پاکستان کا ہے
اس میں ہم ووٹ کے ذریعے نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے اس جو پروسیس ہمارا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جی جماعتیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جی ایسے ہی ہے، بے شک، اور ہر کوئی بھی جان بوجھ کر تو کسی طرح بھی جی ایسے ہی اسلام کے خلاف نہیں جا بے سکتا، شک، لا بے علمی ہو تو وہ الگ بات جی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو لگتا نہیں فی الحال کہ ووٹ کے ذریعے کچھ ایسا معاملہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو ابھی حضرات سیاسی میدان میں آگے بھی ہیں، ان کو بھی اتنے سارے مسائل درپیش ہیں، جی موجودہ حالات ٹف جو ہیں، سسٹم ہے جی پولیٹیکل۔ بہت ٹف سسٹم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظام اس طرح آ پائے، چونکہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں اگر آپ نے نظام اگر اسلامی لانا ہے تو پھر سود بھی روکیں گے، پھر اور جو رائج چیزیں ہیں، ظلم و زیادتی کے بازار گرم میں سارے ختم کرنے پڑیں گے، پھر کچھ ہوگا معاملہ۔ ویسے تو بڑا ناممکنات میں سے ہے، لیکن پھر بھی ہم میں تو چونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، بے شک بے اور شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بارے میں جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جی تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری افواج ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بصیرت اور فہم دے کہ یہ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، بے شک، اور ہم آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ خیر خواہ ہیں، آئندہ بھی دعا گو اور خیر خواہ رہیں گے، اور اگر وہ نظام مصطفیٰ لائیں گے تو پھر ہم ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ جی ایسے بے شک بے شک۔ حضرت کس کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں علماء میں سے جو موجودہ ہیں یا بزرگ جو ہمارے گزر گئے ہیں، کن کو آپ زیادہ سنتے ہیں؟ میں نے قبلہ بہت سنا ہے حافظ الحدیث جناب اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاء علیہ اللہ کو، ماشاء اللہ، اور چیدہ چیدہ کبھی کبھار ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اچھا لاہور والے، جی اچھا، وہ کہ ہمارے مسلک سے ذرا مختلف ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی بعض چیزیں انقلابی ہیں۔ تو صحیح، دو یہ جو شخصیات ہیں مجھے بڑی محبوب رہی ہیں سننے کے لحاظ سے، سننے کے جی لحاظ سے۔ جی۔ اور نعت خوان حضرات میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ موجودہ میں کس کو کرتے ہیں؟ آج کل تو وہ تھوڑی ماڈرن نعت خوانی بھی چل پڑی ہے، جو بزرگ پہلے جس طرح پڑھتے تھے تو وہ چیز نہیں رہی، لوگ اس کو ماڈرن نعت خوانی بھی کہتے ہیں، کچھ اور الفاظ سے بھی کہتے ہیں، تو اس آپ کے پسندیدہ کون ہے نعت خوان؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی، ہم بھی ماڈرن نعت خوانی سے بچتے ہی رہے، صحیح، اور آپ ریکارڈ چیک کریں، جب تک حضرت سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی طبیعت ٹھیک رہی اور تشریف لاتے رہے، جی تو ہمارے دادا جان کے دور سے لے کے اب تک ہم انہی سے نعت کی گزارش کرتے تھے، ماشاء اللہ کیونکہ پرانا انداز تھا، جی بہادر پرانا لوگ انداز تھے۔ ہے، تو اب وہ چونکہ صحت بھی اور ان کا اتنا ٹائم اب پاکستان میں نہیں ہوتا، جی پھر باہر کچھ کینیڈا ہماری ہوتا ہے، تاریخیں بھی ان سے نہیں ملتی، جی اس کے بعد تو اب درباری حضرات پڑھتے ہیں، یا آج کل جن کو میں دعوت دیتا ہوں وہ شہزاد حنیف صاحب ہیں، جی انہوں نے بھی لاہور سے اپنا، شہزاد علیم مدنی جی صاحب، انہوں نے بھی اب اپنا وہ پرانا سسٹم چینج کر کے اب صوفی منہج پہ اور اس طرف چل پڑے ہیں، سادگی والی طرف، صحیح جی۔ تو جب تواضع بندے کے اندر آ جائے، عاجزی آ جائے، تو پھر رنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کل ان کو، یا سید زبیب مسعود شاہ زبیر صاحب مسعود شاہ صاحب جی بہت ان اچھا کو پڑھا، بڑے شوق سے میں سنتا ہوں جی اکثر۔ صحیح، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جلدی نعت والی فیلڈ میں بھی انقلاب لانا چاہیے، جی بہت ضرورت ہے اس کی، شاید ہیں۔ تو آپ نقشبندی قوالی بھی سنتے ہیں یا بالکل نہیں سنتے؟ نہیں حضرت، اگر کسی تقریب میں کہیں گئے ہوں، کوئی اچھا، شادی یا کچھ کہیں پر چشتیوں کی عرس کی کسی تقریب پروگرام کی، میں چلے جائیں، تو اس میں بھی بیٹھتا نہیں ہوں، اچھا چونکہ جب آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، جی ایسے ہی، جی حضرت ہمارے مشائخ نقشبند کی طرف سے ایک بڑا واضح موقف ہے، جو لوگ انکار کر جاتے ہیں نا وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ جی وہ فرماتے ہیں نہ اس کا انکار کرنا نہ اس کا اقرار کرنا، اگر انکار کرو گے تو بزرگوں کی مخالفت ہے، خواجہ معین پاک سرکار غریب نواز کی، اور اگر اقرار کرو گے پھر جو بہت ساری قباحتیں آج پیدا ہو گئی ہیں، آپ دیکھیں نا، بد عقیدگی کا بازار گرم ہے، وہ لفظ شان ہی نہیں ہے مبارک ہستیوں کے، وہ ان کے لیے بولے جاتے ہیں قوالی میں، جی ایسے ہی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، چونکہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے عیدگاہ شریف بزرگوں کے الحمدللہ چاروں سلاسل چل رہے ہیں، ماشاءاللہ، اختیاری جس پہ مضبوطی سے قائم ہے، حضور مجدد صاحب خود فرماتے ہیں وہ سلسلہ نقشبند ہے، اور ان کے والد گرامی حضرت شیخ احد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ چشتی سلسلے کے پیر ہیں۔ صحیح، ہاں جی، اور عقیدت کے لحاظ سے آپ کہیں نا جی اپنے شیخ سے یا حضور کی بارگاہ میں، تو چشتی رنگ ہم پہ غالب ہے جی، لیکن طریقہ سلیقہ جو ہے وہ نقشبند حضرات کے، حضور مجدد صاحب میرے لیے حجت ہے، اور آج بھی عیدگاہ میں اسی راستے میں ہم قائم ہیں۔ اچھا حضرت، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بعض آستانوں میں ہم دیکھتے ہیں
انہوں نے قوالی تو رکھ رہی ہے لیکن جو بزرگان دین کی تعلیم تھی اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، صرف قوالی کر دی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ خانقاہوں کو ساتھ مدارس بنانے چاہیے، تعلیمی ادارے بنانے چاہیے تاکہ آگے جو دین کے اشاعت کا کام ہے وہ بھی بزرگ جس طرح ساتھ ساتھ پیغام دیتے تھے وہ بھی چلانا چاہیے؟ حضرت میں اب تو ہم بہت ساری کتب سلسلہ علیہ چشتیہ کی پڑھی ہیں تو اب تو معلومات میں بہت اضافہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ 2003-04 میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے جب میری والد گرامی کے ساتھ تعارف ہوا تو وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے، کبھی تشریف لاتے تھے اور اکثر مجھے رات کو بلا لیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ چند اصول مجھے بتائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مشائخ بڑے لالا جی صاحبان بھی، اور وہ بتاتے تھے کہ حضرت بابو جی میں بھی یہ چیز تھی، اعلیٰ ان پہ وہ دوسرا رنگ غالب تھا، پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تو ایک عالم اور وہ تو ان میں وہ تو، لیکن کہتے ہیں ان پہ رنگ غالب ہونے کے باوجود بابو جی سرکار بھی بے وضو بغیر وضو کے کسی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، علماء موجود ہوتے تھے، شیوخ موجود ہوتے تھے، اور کوئی بھی نابالغ بندہ بھی ان قوالیوں میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو پہلے پورے تقاضے مشائخ چشت نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ قوالی اگر کرنی بھی ہے تو کس نہ کرنی، اور پھر کلام سب سے بڑی چیز، آپ کلام کس کا پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں یا آگے آج بھی گولڈا شریف ہمارے دوست ہیں صاحب، ایسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بزرگوں کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ آج جو نئی جو ایک اس میں روایت چل پڑی ہے نا جی، پٹھے سیدھے کلام پڑھے جاتے ہیں، وہ آج بھی گولڈا شریف نہیں پڑھے جاتے۔ باقی چونکہ میرا اتنا باقی چشتی آستانوں میں وہ کوئی قوالی کے والے سے معلومات نہیں، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پر قوالی ہے وہاں پر شریعت کا نفاذ بھی ضروری ہے، چونکہ پیر ہوتا ہی وہ ہے شیخ۔ پیر تو لفظ ایجاد یہ برے صغیر پاک و ہند کی ہے، اصل جو اصطلاحات میں لفظ ہے وہ شیخ ہے لفظ۔ تو شیخ اصل ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنے مرید پر شریعت لاگو کرے۔ بے شک۔ حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء کا کام ہے ظاہری علم سکھانا، اور اولیاء اللہ کا کام کیا ہے، ان مشائخ کا کام کیا ہے، یہ اس علم کو دل سے منواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ ادھر ان کو سکھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو پھر تو شرک اور بدعت اور یہ سارے بازار تو گرم ہوں گے، یہ مسائل تو پیدا ہوں گے۔ جی بہت ضروری ہے کہ جہاں قرآن کی تعلیم ہے وہاں ساتھ آپ بزرگوں کی تعلیم کو جاری رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن آپ کی راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ حضور کی سنت کا اگر تذکرہ ہے اور لوگوں کو عمل کروایا جاتا ہے، قوالی کیا ساری رات بیٹھے کراتے رہے، بزرگوں کے کلام پڑھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی حضرت اسی کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، خانقاہوں کا کیسا کردار رہا دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں، تھوڑا اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں جی حضرت ہمارے یہ برے صغیر پاک و ہند میں، یہ آپ کابل سے لے کر دارجلنگ تک چلے جائیں تو یہ جتنی بھی علاقہ ہے یہ تو سارا یہاں پر اسلام کی ترویج و اشاعت کی ہی اولیاء اللہ نے، بے شک بے شک، خانقاہوں نے کی۔ خانقاہوں نے۔ اچھا پھر ایک اور بہت بڑی بات، اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اگر آپ مہربانی کریے گا یہ کلپ ضرور کٹ کر کے الگ سے کریے گا، کرٹیسائز کرتے ہیں جی کہ دارالعلوم دیوبند تو تھا، اہل سنت کا، بریلویوں کا، بریلوی تو چلے وہ بات کی بات ہے نا، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلک کے امام، چلو وہ تو بعد میں تشریف لائے، لیکن یہ یہاں تو بزرگوں کا گزشتہ 1200 سال سے ڈیرا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ دارالعلوم دیوبند کی طرح کا کوئی مدرسہ کیوں نہیں تھا؟ بھئی مدرسہ اس لیے نہیں تھا کہ جتنے شیوخ ہیں بڑے بڑے نام لے لیں، حضور داتا علی جویری سے شروع ہوتا ہے کام، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، بے شک۔ غریب نواز تک دیکھیں، بابا فرید تک دیکھیں، یہ چشتیہ سلسلے کے شہنشاہ ہو گئے، سوروردیوں کی درگاہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور بالخصوص میں اپنے نقشبند سلسلے کی بات کروں کہ حضور سیدنا مجدد الفسانی صاحب سے لے کے آج تک اور ابھی تک ہماری خانقاہ عالیہ عیدگاہ شریف میں مدرسہ موجود ہے، بے شک، صحیح، جامعہ محمدیہ کریمیہ کے نام سے، صحیح ہوگا۔ تو ہمارے مدارس جو صوفیاء کے کیوں نہیں نظر آئے؟ بھئی وہ خانقاہ کے نام کے ساتھ منسوب تھے، سیال میں موجود ہیں، گولڈا میں مدرسہ موجود ہے، ہزاروں علماء تیار ہوئے وہاں سے، بے شک بے شک، ہزاروں لوگ پڑھیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ترویج و اشاعت چاہے علم کے حساب سے ہو، ظاہری علوم کے حساب سے ہو یا باطنی علوم کے ساتھ ہو، وہ سارے پھیلائی علماء کرام نے، اچھا اولیاء کرام نے۔ میں بالخصوص داتا صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب خود 300 علماء سے پڑھیں، نام جو ان کے استادوں کے ملتے ہیں 300 نام ہے، بے شک۔
اور پھر اس کے علاوہ داتا صاحب سے جتنے لوگ لاہور میں علم دین جنہوں نے حاصل کیا ان کی ہزاروں میں تعداد ہے. اسی طرح بے شک بے شک. کیونکہ ہمارے نا تھوڑا سا اہل سنت میں یہ ایک ضرور کمی ہے، علم سے دوری ہے. ہم اپنی تاریخ کو سنبھال کے نہیں رکھا. اگر آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بابا فرید کتابیں پڑھاتے نظر آتے ہیں، قرآن پڑھاتے نظر بے آتے ہیں. شک بے شک. حضرت عثمان مروندی جناب جن کو دیکھو آج ایک مخصوص ٹولے نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ایسے ہی دربار ایسے پہ. ایسے لال ٹھیک ہے نا شہباز جی؟ قلندر. لال شہباز قلندر پاک. آپ ایک عالم اور جتنی کتب آپ نے 300-400 کے قریب کتب لکھی ہیں صرف حالانکہ دین ان پر، کا اور تاثر ایسا ہزاروں آپ جی کے جی شاگرد. جی تاثر ایسا بنا دیا گیا کہ وہاں پر صرف دمال ڈالی جاتی ہے اور یہ ہاں جی، ان وہ کا لمبے بال اور جی لمبی جی چیزیں، وہ تو شریعت کے پابند لوگ تھے. تو جی میں جی عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ پورے جتنے خطے ہیں جو اب علیحدہ ہو گئے، ان میں اسلام پھیلا ہی اولیاء کی وجہ سے، اور اولیاء ہی کتابیں پڑھاتے تھے. بے شک. یہ قرآن و سنت اولیاء ہی سکھاتے تھے. آگے مدرسے چلتے تھے، لوگ ادھر رہتے تھے. یہ مدرسوں کا انعام تھا عیدگاہ شریف، یہ مدرسوں کا انعام تھا گولڈا شریف. یہ مدرسے تھے ظاہری باطنی علوم کے. جی 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 تو پھیلایا یہ گیا. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ علم دیا گیا، لوگوں کو شعور دیا گیا قرآن و سنت کا. دوسری چیز، جس طرح پہلے آپ نے قوالی کا سوال بھی کیا، پھر لنگروں پہ بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور معاملات پہ جی لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. قبلہ اسلام کے پھیلانے میں ایک یہ بھی روشن مثال ہے کہ صوفیاء نے رنگ و نسل و مذہب سے ہٹ کر لوگوں کو پیار کیا، ان کی خدمت کی، اور اپنے کردار کے ساتھ ان کو کلمہ پڑھایا. بے شک بے شک. جی چونکہ ایک خانقاہ جو ہے نا جی، جہاں وہ قرآن و سنت کی تعلیم اس کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے نا جی، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم غلام اولیاء، یہ لوگوں کے دلوں کو اپنے کردار سے پھیرتے ہیں. اور ان کے 3 مین موٹیو ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی 3 ستونوں پر کام کرتی ہے خانقاہ انسانی ہمدردی کے لیے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں. ماشاء اللہ. دوسری چیز کیا ہے جناب؟ کوئی بے آسرا ہے تو اس کو چھت فراہم کی چھت جائے، فراہم. رہنے کی جگہ ملے. تیسری چیز کیا ہے جی؟ تیسری چیز ہے کہ کوئی پریشان حال بندہ آئے تو اس کو ایک آستانے پر بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص ملے جو اس کے غموں کو سنے، تسلی دے، تشفی دے، اور اس کے لیے دعا اس کے حق میں کر کے اس کو رخصت کرے. بے شک. حضرت آپ نے مدارس کا ذکر کیا ابھی خانقاہ کے ساتھ، تو عیدگاہ شریف کو بھی آپ نے ذکر کیا. اس وقت کتنے طلباء آپ کے پاس یہاں زیر تعلیم ہے، اور پاکستان میں اس کے علاوہ آپ کے خانقاہ کے انڈر کتنے ادارے چل رہے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ جی، جامعہ محمدیہ کریمیہ کے نام سے ہمارا ادارہ ہے جی. اور اس نام کی بنیاد ہمارے پیر و مرشد میرے دادا جان حضرت خواجہ محبوب الرحمن صاحب نے یہ نام رکھا تھا، محمدیہ کریمیہ. ماشاء اللہ. تقریباً اس ادارے کو راؤنڈ اباؤٹ 70 سال کے قریب لگ بھگ ہو گئے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تقریباً اس وقت میرے زیر تمام، چونکہ میرے چاچا جان کے بھی زیر تمام ہے، جو ہمارے اس وقت جو جامعہ محمدیہ کریمیہ کی چین کے اندر 53 مدارس کام کر رہے ہیں جی. اور اسی طرح پائپ لائن میں 3 مدارس کے عنقریب رمضان کے فوراً بعد تقریباً راؤنڈ اباؤٹ بچیاں اور بچے ملا کر کو 9000 کے قریب بچیاں اور بچے جو ہیں پاکستان میں ہمارے پاس زیر تعلیم ہے. یہاں عیدگاہ شریف میں بھی بچیوں کا ادارہ آپ کے پاس ہے؟ جی، بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی. بچوں کا بھی جی. وہ یہ دونوں رہائشی ہیں کہ غیر رہائشی؟ بچیوں کا ہم رہائشی نہیں کرتے جی. رہائشی نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں کا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے. جی جی جی. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ ان 53 مدارس میں کم سے کم نہیں 30 کی تعداد بچیوں کی ہے. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، جہاں حلقہ غالب ہے، جہاں بہت لوگ ہیں، کثرت ہے، تو ہم وہاں ان کے علاقے میں جا کے مدرسہ اور پورا تعلیم کا نظام جاری کر دیتے ہیں تاکہ بچیاں صبح آ کے پڑھیں اور شام کو اپنے گھروں میں موجود ہیں. تو تقریباً یہ الحمدللہ ہمارا بچیوں کا تو انتہائی مضبوط ترین سسٹم ہے. صحیح 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 صحیح. حضرت آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی خانقاہوں کے حوالے سے اور اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھتا ہے، کیمرہ لگا کر وہ اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر انجینئر علی مرزا صاحب کے بڑے کلپ ملتے ہیں جو خانقاہوں کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک تو موجودہ کو بھی کرتے ہیں سیٹ اپ کو، اور جو پرانے بزرگ گزر گئے ہیں، جیسے آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا. لیکن یہ بندہ ہر شخص کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اب ہمارے بزرگوں کو کیا اہل سنت کے اندر اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانونی کارروائی کی جاتی، یا علماء کا کوئی پینل تشکیل دیا جائے، اس کو اس کمرے سے باہر نکال کر کسی جگہ ڈیبیٹ کی جائے، یا اسی کمرے کے اندر اس کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ والا سلسلہ کیا جائے؟ دیکھیں جی،
اہل سنت میں بزرگ کیوں نہیں کر رہے، یہ تو اکابرین جواب دے سکتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو ایک خادم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں اہل سنت و جماعت میں اور تصوف کے سیٹ اپ میں. میں ایک خادم ہوں. ہاں، میں یہ رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ جو اس طرح کے چند گمراہ لوگ ہیں ان سے تو پہلا معصومانہ سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات اگر ان سے بھی جھوٹی حدیثیں منسوب کی گئی ہیں، موضوع حدیثیں موجود ہیں نا جی کتابوں میں لکھی جی ہیں، جی ایسے ہی ایسے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جھوٹ گڑا جا سکتا ہے تو کیا اولیاء کے ساتھ جھوٹ نہیں لگائے جا سکتے؟ کیا اولیاء اللہ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہو سکتی کہ ان کی کتابوں میں مکسنگ کر دی جائے؟ پہلی چیز عرض کرنے لگا ہوں، پہلا پوائنٹ، ہم ہر اس چیز کو ڈس آن کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. بے شک بے شک. آج جو نظریہ آپ دیکھیں نا جی، آپ چشتی بھی ہیں اور آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہوگا جب سنتے ہوں گے جی جی. چشتی رسول اللہ. اس پہ میرا ایک مقالہ تفصیلی میں نے لکھا ہے پورا، اچھا. وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ہمارے تو ہر مرید کے گھر ہم نے بھجوایا اور اس پہ میں نے تحقیق کی. جتنی کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، جھوٹا گھڑا ہوا ہے. اس کا تعلق ہی نہیں اہل سنت سے. اور جس کتاب میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے واقعہ چشتی رسول اللہ صوفیہ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، وہاں بھی ایک مرید اپنے خواب کی بات سنا رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں پڑھو چشتی رسول اللہ. عرض گزاری ہوں کہ چشتی رسول اللہ جو بھی انڈورس کرتا ہے یا آج اس کا قائل ہے ہماری طرف سے، وہ اہل سنت یا تصوف سے نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے. کسی طرح بھی اس کلمے کی ترویج و اشاعت کرنا کفر ہے اور کفر عظیم ہے. یہ غلط طریقہ جو صوفیاء پہ بات تھوپی جاتی ہے. چونکہ ہم نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، پکے ٹھکے، اس میں ایک واضح بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور مجدد صاحب علیہ رحمہ، آپ نے ایسی پیاری سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے تو یہ جو دیکھے نا نفلی عبادات کے ذریعے یا مختلف عبادات لوگوں نے بزرگوں کے ساتھ جوڑی اور کہا جی یوں آپ جنگلوں میں نکلیں، یہ کریں. آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں صوفیاء کا یہ طریقہ رہا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ 1000 سال جنگلوں میں لکھ کے مجاہدے کرتا رہے، اپنی مرضی سے کوئی جو باتیں کرتا رہے. فرماتے ہیں اس کے مقابل ایک سالک، ایک جستجو کرنے والا، کوشش کرنے والا، تعلق باللہ کی خواہش رکھنے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارک پر عمل کرے تو فرماتے ہیں 1000 سال کا مجاہدہ حضور کی ایک سنت کے برابر اللہ تعالیٰ کے قرب پہ پہنچائے گا. بے شک بے شک بے شک. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں، ہمارے لیے حجت سنت ہے. ایسے ایسے بے شک. کتاب میں کسی نے کیا کرامت لکھ دی، چاند پر گئے نہیں گئے، کیا ہوا؟ پہلی چیز تو یہ اتنے یتیم العلم لوگ ہیں کہ معجزہ اور کرامت ہوتی وہ چیزیں جو عام عقل میں آئے نہ. ایسے ہی ایسے. ٹھیک ہے جی، یہ تو عقلی باتیں ہی نہیں. اور نہ بزرگوں نے اس پہ زور دیا. حضرت بایزید بستامی کرٹیسائز کیا جاتا ہے آپ کو بھی. حضرت بایزید پاک تو وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا ایک واقعہ آثار مشہورہ کے اندر موجود ہے. بایزید پاک خود بھی ولیوں کے بادشاہ ہیں، لیکن عز اتنی تھی کہ جہاں کہیں سنتے تھے نا کہ وہاں عارف باللہ موجود ہے، وہاں اللہ کا بندہ ہے، آپ سفر کر کے ان سے ملاقات کیا کرتے. تو یہ دیوبند، اہل حدیث، یہ جتنے معتبر ایک اہل تشیع کو چھوڑ کے سب نے اس روایت کا ذکر کتب میں کیا، اور ایک ایک نام آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے. کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. یہ واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں ہر مسلک کی کتاب میں کسی نہ کسی بزرگ نے تذکرہ کی ہے بات. اور وہ کیا ہے کہ بایزید پاک کو ایک دفعہ خبر پہنچی کہ فلاں علاقے میں اللہ کا انتہائی نیک بندہ ہے جی، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جی. تو آپ دوستوں کے ہمراہ اس کی زیارت کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ کئیوں نے لکھا 40 دن، بھائی طویل سفر طے کیا. اس کے مسکن پر پہنچے. جب وہاں پہنچے تو اس کا گھر وغیرہ معلوم کیا. تو گھر کی طرف گئے تو وہ شخص نکل کر گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا. جب وہ مسجد کی طرف نکلا تو جاتے جاتے اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ رک گئے، کھڑے ہو گئے. دوستوں کے بعد دوستوں رک جاؤ، ہم اس کو نہیں ملیں گے، ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے. دوستوں نے عرض کی حضرت آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اب اس سے ہم مل لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم آئے تھے اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے. دوستوں نے کہا حضرت ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، کوئی مکالمہ بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں دیکھی سنی. آپ نے فرمایا اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. اللہ اکبر. جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. جو حضور کی سنت کی
مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. حضرت بایزید بستامی پاک کا یہ قول امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پر چل کے دکھائے، آگ کھا کے دکھائے، وہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن و سنت کا مخالف ہے تو وہ شعبدہ باز ہے، اللہ کا ولی کوئی نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نزدیک جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جو صاحب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، ریسنٹ ابھی ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ولی کون ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ولایت کا تو وہاں سے پتا چل. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں بتایا کہ ولی کون ہے. اللہ نے واضح کہا ہے کہ اللہ، مومنین، اللہ، رسول اور مومنین تمہارے مددگار ہیں. اور کون ہیں وہ لوگ جو مددگار ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ جو بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، اس پر قائم ہے، شریعت کے راستے پہ، وہ اللہ کا ولی ہے. تو اس یتیم العلم بندے سے پوچھے کہ بھئی تم نے اعتراض کر دیا کہ ولی کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، تو پھر کیا سٹینڈرڈ ہے، کیوں زندگی گزارے، تم کیوں بنے پھر رہے ہو ولی، تم لوگوں کے لیے کیوں ہدایت کا منبع اور مرکز بن رہے ہو؟ بھئی اگر تم یہ بھروسہ رکھ کے کہتے ہو کہ جی مجھے حدیث پہ بڑی دسترس اور میں حق کی بات کرتا ہوں، حضور کی بات کرتا ہوں، پھر جو شخص زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارا اس کو پھر اللہ کے ولی کا سرٹیفکیٹ ہونا کر دو. بات جو قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی ہے. ایسے کیوں نہیں ہے وہ اللہ کا ولی؟ بالکل اللہ کا ولی ہے. جو نیکی کرے، فرائض پورے کرے، واجبات پورے کرے، اللہ رسول کے ساتھ شرک نہ کرے، تو وہ تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہر بندہ اللہ کا ولی ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اور دیکھیں نا، نظریے کی بات ہے. ہمارے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ شریف پڑھتا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ولایت کا نور اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. سبحان ہر مسلمان کو اللہ نے ولایت کا نور دیا ہے. سبحان. اب یہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے اس نور کو بڑھاتا جائے. 1%، 2%، 10%، جو جتنی محنت کرے گا اس کا نور بڑھتا رہے گا، بلند ہوتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت دے دے گا. جی اچھا، ذرا گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. جی، ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کا کیس ہوا قادیانی کا، اور ہم نے دیکھا کافی اس میں تنظیمات آگے رہیں. ہم نے آپ کو بھی دیکھا، آپ سپریم کورٹ بھی جاتے رہے. تو یہ جو پاکستان میں قادیانیت کا بڑھتا ہوا نیٹ ورک ہے، اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ ان کی اپروچ ہو گئی ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں. ایک تو حضرت سب سے پہلی چیز یہ کہ ہماری حکومت وقت کو، ذمہ دار حضرات کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کسی طرح بھی مسلمان گروہ نہیں ہے. بطور اقلیت ان کو تسلیم کر کے ان کے لیے قانون بنائیں اور واضح کریں کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کر سکیں، اور ان کو بینیفٹ نہ دیا جائے اس لالچ میں کہ جی وہ پیسہ بڑا پاکستان میں لا رہے ہیں، بڑے سٹرانگ ہیں. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جلد سے جلوس تو بہت کر لیے ہیں، اب وقت ہے اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ابھی جتنے بھی ذمہ داران جن کو اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، جو سیاسی لوگوں کے رابطے میں، بڑے بڑے پیر ہیں جی، جی کے ایسے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے بڑے بڑے جرنیل جن پیروں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں. گزارش ہے کہ ایک کام دین کے لیے بھی کر لیں. آپ کی اپنی طاقت تو بڑی بڑھ گئی ہے، لیکن آپ دین کے لیے کام کر دیں کہ ان سے اتنی ڈیمانڈ رکھ دیں کہ ایک ختم نبوت پر نصاب بنایا جائے، جو نرسری سے لے کر فردر آن میٹرک سے آگے FA BA، یہ کمپلسری سبجیکٹ رکھ دیا جائے کہ بھئی ختم نبوت کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دینی اور شعور پیش کرنا ہے. اور یہ ایجوکیشن کے ذریعے اور معلومات کے ذریعے ہو سکتا ہے، ویسے بڑا مشکل ہے جی. یہ جب تک ہم بنیادوں میں جا کے اس کا کام نہیں کریں گے. قادیانی حضرات جو ہیں آپ دیکھیں، یہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، یہ بنیادوں میں کام کر رہے ہیں، یہ نیچے محلوں میں، گلیوں میں پھر کر کام کر رہے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ ریلی نکال لیں، جلوس نکال لیں، ہم جی آج دھرنا کر لیا. یار یہ ساری علامتی چیزیں بہت اچھی ہیں، کرنی چاہیے، ہوش دلانا پڑتا ہے طاقتوروں کو، طاقت کے ذریعے ہوش دلایا جی جاتا ہے. ایسے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قدم بھی تو، ہوش کے ناخن بھی تو لیں. آپ اگر ابھی میں عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری سے، کیا مسئلہ کہ اہل سنت ہو، دیوبند والے،
آپ کسی بچے کو بلا کے پوچھیں 2-4 آیتوں سے زیادہ یا معاملات سے زیادہ ختم نبوت کے اوپر کسی کے پاس معلومات ہی نہیں ہے. جی جی اور میں ابھی نجی گفتگو میں پہلے آپ سے عرض کرتا کہ ایک یونیورسٹی میں تقریر کے لیے گیا تو وہاں بچیاں دوبارہ انہوں نے مجھ سے گزارش کی جی کہ فلاں ہمارا ایک لیڈر عمران خان گیا جی اور اس نے گولڈا شریف ختم نبوت جی کانفرنس میں حصہ لیا, تو ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے شعور دیں کہ یہ کیا ہے. تو آپ کی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ختم نبوت ہوتا کیا ہے. تو اس کے لیے تو علماء کو بھی چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم لوگوں کو محراب و منبر سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں, رسالے چھاپے جائیں, مختلف گلی محلوں کے لیول پہ چھوٹی چھوٹی سطحوں پر بیٹھکوں میں بیٹھ کر اس موضوع پر بحثیں کی جائیں اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ختم نبوت ضروریات دین میں سے ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ سب کچھ ٹھکرا دی جاتی ہیں اگر اس عقیدے میں فالٹ آ جائے. تو ایمان کی بنیاد ہی ختم نبوت ہے جی. حضرت 15 مارچ کو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہیں عوامل, کچھ گستاخیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو اسلام فوبیا کے عالمی سطح پر بھی منایا جائے. تو اس دن حکومت نے جو پاکستان میں اعلان کیا ہے اور یہ مہم شروع کی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں جناب اگر ایسا کام ہے, چونکہ معذرت سے میں آپ سے سن رہا ہوں, جی میرا آج کل میڈیا ٹی وی میں بہت کم استعمال کرتا ہوں, رمضان میں تو بالکل ہی اس سے اجتناب کرتا ہوں. دوست ٹیم جو ہے وہ سوشل میڈیا جی پہ آج کام بلکہ کرتی رہتی ہے. جی گورنمنٹ نے مراسلہ بھی لکھا ہے, اچھا. کچھ علماء کو اس مہم کے بارے میں آگاہی چلائیں, قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور حنیف جلندری صاحب کو, ان سب کو لکھا ہے کہ آپ اس مہم میں اپنی آواز بلند کریں. اگر تو ایسا کام ہے تو پھر تو ہم کہیں گے, بلکہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے بڑے ادارے ہیں, ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا آسان قدم ہے. یہ تو آپ کا امت پر, قوم پر احسان ہے کہ آپ یہ علامتی چیزیں ہیں, یہ ہونی چاہیے. اس سے قوم کو شعور اور بیداری کا موقع ملتا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں جی. اور حکومت سے کہتے ہیں کہ بھئی اس یوم کے ساتھ ساتھ کو عملی اقدام بھی اٹھائیں. جی جہاں جہاں یہ قادیانی کالک اور یہ زنگ اور یہ جو جراثیم پھیل گئے ہیں, ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. پولیو کی دیکھیں نا ویکسین پورے ملک میں گھوم پھر کے پلائی جاتی ہے اور وہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے پلائی جاتی ہے. تو میں اپنی امت کو بھی اپیل کرتا ہوں, امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اپنے علماء کو بھی اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی, کہ چلو ہم امت ڈونیشن اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں, تو ختم نبوت کی بھی ایک ایسی پولیو ایجاد کریں کہ گلی گلی محلے محلے پھر کے اس یوم کے ساتھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور کی جو ویکسین ہے نا, ہر ایک کو پلائی جائے. اچھا سر, گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان سے دور دراز سے اب آپ تشریف لاتے ہیں, باہر ممالک سے تشریف لاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون قلب نہیں ملتا عبادت سے, اللہ اور اس کے رسول کا ہم قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن خیالات ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں, تو ہماری جو عبادات ہیں اس میں سکون نہیں ہے, سکون قلبی محسوس نہیں ہوتا. تو ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کریں, دلی لگاؤ ہمیں ہو, اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. دیکھیں جی, روایتی باتیں تو اس میں بہت ساری کر سکتا ہوں, لیکن سب سے پہلا ایک المیہ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں آج کوئی بندہ جیسی پریشان ہوتا ہے, کوئی کاروباری مسائل پیش آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کسی عامل کو تلاش کریں, جی ایسے کسی بابے کو ڈھونڈیں, ایسے جناب کسی کاہن کے پاس جائیں, جو اس طرح خالص ایک دین میں کاہن, نجوم, ستارہ شناس یا کوئی بابا ویڈیو پیغام کے ذریعے آج کل دم ڈلتے ہیں اور بڑی چیز ہوتی ہے. جی تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ ایک عامل کے پاس اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر کسی غیر کے پاس جاتے ہیں, حدیث پاک کے اندر ممانت موجود ہے, 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ, یہ بات عقیدے کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں نا ہماری نماز میں اثر نہیں, دعا میں اثر نہیں, حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھانا حرام ہو, پینا حرام ہو, اوڑھنا حرام ہو, اور پھر بندہ کہتا رہے جی میری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کیسے قبول ہو؟ یہ عبادات فائدہ اور نفع آپ کو اس وقت دیں گی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا, جب آپ حرام سے اجتناب کرتے ہوں گے. ابھی دیکھیں نا, پیٹ کے اندر لقمہ اپنے حرام کا, اس کی ممانت سارے کرتے ہیں جی حلال گوشت چاہیے, شراب نہیں پینی حرام ہے جی, پیٹ میں داخل نہیں کرتا. لیکن یہ آنکھ جب دیکھتی ہے اس میں بھی حلال حرام ہے, جی ایسے, یہ کان جب سنتے ہیں اس میں بھی حلال حرام ہے.
تو جس طرح معدے کے اندر آپ کا ایک لقمہ حلال حرام کا جانا ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی تعلق حرام حلال سے ہے، کان کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، پورے وجود کا ہے، اس کے ٹچ کا بھی حرام حلال کا ہے. تو بندہ ایک طرف سے تو کہتا ہے جی میں تو صرف حلال کھاتا ہوں جی، اور باقی سارے کام جاری نہیں. اب یہ ایک ہمارا موبائل ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں، میں تو اب بہت اجتناب کرتا ہوں. فیس بک پر جب آپ کھولتے ہیں، ہر دوسری پوسٹ آپ کو برہنہ عورت کی ملتی ہے، جی جی ایسے ہی ایسے. اور بالخصوص جہاں بھی کوئی اسلامک لٹریچر یا اسلامک کنٹینٹ پڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو متصل نیچے ایسی چیز رکھی جاتی ہے پری پلانڈ طریقے سے. تو میں کہتا ہوں جب ہمارے دیکھنے میں ننگی عورتیں ہوں، سننے میں ہمیں گانے ہوں، گالیاں ہوں، بدخوئیاں ہوں، غیبت ہوں، ٹھیک ہے جی، دل کے اندر دنیا ہو، دنیا کی چاہ ہو، دنیا کا منصب ہو، پیسہ ہو. آج کل تو وہ میں دیکھتا ہوں وہ علماء میں بھی آئے جی ٹوپی فلاں برانڈ کی پہنی ہے. پیچھے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹوپی پہنی ہے پیر صاحب نے 14 لاکھ روپے کی فلاں برانڈ کی. اللہ. تو میں آج کرتا ہوں جب آپ کا طرز ہی یہ بن گیا، مذہبی لوگ یہ کام کرنا شروع ہو گئے، تو آپ کی دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ آپ کو نماز میں تو مزہ تب ہی آتا ہے جب آپ سب کچھ بلا کر صرف اللہ کو دل میں بسا کے کھڑے ہو. دوسری بات، اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پر سامان موجود ہو. جی جی ایسے ہی. جس گھر میں دولت موجود ہو، ڈاکو یا چور وہیں آئے وہی گا. آتے ہیں. تو اگر آپ خیالات نماز یہ نہ کریں کہ اب آپ کو خیال آتے ہیں تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں، اگر آپ نماز پڑھیں غیر کی طرف خیالات جاتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی، اسی لیے دروازے میں بار بار چور آ کے اس کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا ہے؟ نیت خالص، اخلاص. یہاں میں اگر بات کر دوں تو بڑی ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے ایک آیت میں، چونکہ یہ لفظ بہت ساری آیات میں، آگے ایک لفظ ہے ایک آیت میں وَاحْذَرُوا، میرے ذہن میں صورت نہیں ہے. وَاحْذَرُوا کیا معنی بنا؟ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اور ہوشیار رہو. وَاحْذَرُوا ہوشیار رہو. اب اس پہ آپ دیکھیں نا، ہوشیاری کیسے آئے گی آپ کو؟ کبھی سوچا آپ نے ہوشیاری کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد بھی ہوشیاری ضروری تھی. سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح ایک پوری چین جوڑی ہے کہ اللہ کی اطاعت اکیلے ہی نہیں ہے، ساتھ رسول اللہ کی پوری اطاعت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت پہ تصدیق مہر اس وقت ثبت ہوگی، تصدیق کی مہر، جب آپ کے پاس اطاعت رسول ہے. بے شک بے شک. اچھا، اطاعت رسول میں سچے اور کامل آپ اس وقت ہوں گے جب آپ ہوشیار ہوں گے. تو ہوشیار ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن کیا ہے؟ علم ہے. علم جب تک آپ کے پاس موجود نہیں، نہ اللہ کی اطاعت میں کامل ہے نہ رسول کی اطاعت میں. اللہ. آپ یعنی بعض آئے انہوں نے کہا صرف اللہ، بعض آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی حضور کو تک بات روکی رکھو، لیکن ادھر کیا چور ڈاکو بہت سارے موجود ہیں. اللہ نے کیا اطاعت کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ اللہ رسول کا نام لے کے کوئی ڈاکو تمہارا ایمان لوٹنے آئے. اللہ. اس میں تم نے واضح ہوشیار رہنا ہے، ہوشیار. اور ہوشیاری آئے گی قرآن سے، اس کے نور سے، اور ہوشیاری آئے گی سنت مبارک سے. لیکن ادھر پھر میں جہاں جوڑنا چاہ رہا ہوں، قرآن و سنت علم ہے. علم کیا ہے؟ یہ نور ہے. جی جی. یہ نور جو ہے اگر صرف نور ہی ہے، عمل ساتھ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. علم عمل کے بغیر نہیں. عمل آئے گا، واہ ضرور ہوشیاری آپ نے سیکھی، پھر عمل کیا، اطاعت، اور پھر آگے اوپر پھر واپس جاتی ہے بات. تو علم عمل کے بغیر کچھ نہیں، اور عمل جو ہے وہ اخلاص کے بغیر نہیں. اصل معنی اخلاص میں کمی. ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ اخلاص کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو ہماری نیت یہ آ جاتی ہے 4 بندے دیکھیں گے. جی جی جی. ہم نے اگر یہ پوڈ کاسٹ ہی آج ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اس لیے بنانی ہے جی ہمیں ویو مل جائے. اگر تو ہماری نیت ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، دین کی تعلیم عام ہو، لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہوں، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا اخلاص سے کام ہو رہا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں اگر عمل ہے اور عمل کے بعد پھر اخلاص موجود نہیں، وہ عمل بھی ضائع. علم کے لیے عمل ضروری، عمل کے لیے اخلاص ضروری. اب آپ کو لے جاتا ہوں حدیث جبریل کی طرف. اب صوفی کی، پیر کی، شیخ کی کیوں ضرورت ہے؟ حدیث جبریل کے اندر جب گوڈوں سے گوڈے جوڑتا ہے جبریل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی قسمت پہ ہم رشک کرتے ہیں جبریل کے
کہ وہ کیا عالم ہو گیا, کیا خوبصورتی ہوگی کہ اصحاب کے جرمٹ میں حضور تشریف فرما ہوں گے سبحان اور اللہ. جبریل نے اپنے گھٹنے حضور کے ساتھ جوڑے ہوں گے. تو کیا پوچھا مال احسان, یا رسول اللہ بتائیں احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ سٹیج تو بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل ہے. بہت مشکل ہے. یہ تو اولیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, انبیاء کے لیے کہہ سکتے ہیں. بھئی ان کا ایک اپنا تلق ہوگا کہ وہ کس انداز میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ اگر اس سٹیج کو کوئی نہیں پا سکتا, اس کیفیت کو نہیں پا سکتا, تو احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اب یہ کام سیکھنے کے لیے ہم شیخ کے پاس آتے ہیں بے شک, بے شک. کہ شیخ ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں بھرتا ہے کہ نہ تو نے عبادت کرنی ہے جنت کی لالچ میں, نہ نے عبادت کرنی ہے جہنم کے ڈر سے. نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے اور عبادت کا مستحق اللہ ہی ہے. بے شک, بے شک. اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرنا. البغض للہ, الحب للہ, البغض للہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات ہے کہ اخلاص جب پیدا ہو جائے تو نمازوں میں بھی اثر, دعا میں بھی اثر, ہر اٹھائے گئے قدم کے اندر اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرما دیتا ہے. اخلاص ضروری چیز ہے. حضرت ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں تھوڑی سی سوالے سے گفتگو فرمائے. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا آپ کے پاس بھی افطار میں کافی بڑی تعداد میں اب آپ آتے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی ہے آپ کے پاس, اور پھر ابھی خانقاہ میں بیٹھے ہیں, یہاں پر ویسے بھی لوگ کافی تعداد میں, بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں. ماہ رمضان کو ہم نے پا لیا, اس کو گزاریں کیسے, اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں, اور تھوڑی سی اس کو بھی ٹچ دے دیں. جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز تاجر حضرات ہمارے 50 کی بیچ رہے ہوتے ہیں نارمل دنوں, وہ 100 تک چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ذرا گفتگو فرمائیں کہ ایک تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے رمضان, تو ہم نے اس کو مال بنانے کا مہینہ بھی بنا لیا ہے, تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. میں یا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فکر ہے ایک حدیث میں, اس سے ایک چیز اخذ کرتا ہوتا ہوں, اپنی ایک توجہ پیش کیا کرتا ہوں. دیکھیں جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اس مہینہ رحمتوں والا سایہ فگن ہوتا ہے تو فرض کا جو ثواب ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جی جی, سنت کو فرض کے برابر, اور یہ جتنی نفلی عبادات ہیں فرض کے برابر ان کا ثواب ہو جاتا ہے. اللہ اتنا اضافہ فرماتا ہے, یعنی ایک نیکی عام دنوں کی نیکی سے بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایک گناہ بھی عام دنوں کے گناہ کی نسبت بڑھ جاتا ہے. اس پہ فکر کرنی چاہیے, چونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح ارشادات ملتے ہیں. ایک تو ویسے حضور کا ارشاد ہے, ایک تو باقاعدہ ممبر شریف پہ کھڑے ہوتے آمین 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 3 مرتبہ فرمایا. اس میں سے چونکہ مختصر کروں کہ ایک دعا حضور نے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ یہ آمین کیوں فرمایا, تو اس میں سے ایک آمین کی آپ نے وجہ بتائی کہ جبریل نے یہ دعا کی کہ تباہ و برباد ہوا شخص, وہ شخص جی جی, رحمت سے محروم ہوا وہ شخص جس کو رمضان ملا اور پھر اس نے اپنی بخشش نہ کی. اللہ. حضور نے فرمایا جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو پھر اس سے بڑا بدبخت شخص کون سا ہو سکتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں فرائض اور واجبات کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے, ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, تو اس مہینے میں اگر پھر گناہ کیے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے گناہ بھی اس لیول کا ہی ملنا ہے. اور دوسری سب سے خطرناک بات, دیکھیں ہمارا سر تسلیم خم ہے حضور کی تعلیمات کے اوپر. حضور نے فرمایا شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے, قید ہو جاتے ہیں, زنجیریں لگ جاتی ہیں. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ایسے تاجر ہیں جو لٹیرے بنے ہوئے ہیں, جو ماشاءاللہ امت کو آسانی نہیں, ایسی آسانی پیش کر رہے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں کھانے کے لیے, ریٹوں کو بڑھا دیا. اس میں امت کے لیے یہ بات ہے کہ رمضان ایک آئینہ ہے جی جی جی, جس میں آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں. اگر تو یہ چہرہ نورانی نظر آپ کو آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو چہرہ ڈاکوؤں کی طرح, چوروں کی طرح, لٹیروں کی طرح مسخ نظر آتا ہے تو پھر جان لیں جو اس مہینے میں انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کا ذاتی اپنا نفس کا, اس کے اندر کا گناہ ہے. شیطان پہ آپ بات نہیں ڈال سکتے, وہ تو جکڑا ہوا ہے. جی جی بالکل. پھر جو اگر آپ چور ہیں تو اس کا مطلب آپ کی فطرت ہی چور ہے اگر آپ نے رمضان میں یہ کام نہ چھوڑے تو. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ ماہ مقدس ہے جی, اس میں تو حضرت سیدنا سلمان فارسی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کوٹ کرتے ہیں اس میں تو یہاں تک لفظ لکھے ہیں کہ کوئی کسی کو ایک دودھ کا گھونٹ, جی 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 بالکل بالکل, پیٹ بھرنے کی بتائی گئی نا
کہ پیٹ بھر کے کھلائے تو اس کے لیے یہ اجر. بالکل حضور علیہ السلام سے پھر صحابہ نے پوچھا حضور جو یہ نہ بنا سے وہ جن سے خطاب تھا وہاں تو 3 دن فاقے کرنے لوگ بھی جی موجود جی ہیں. ایسے ہی ایسے آپ نے کہا ایک گھونٹ بھی کوئی کسی کو پلا دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے برابر کا اجر بھی دے گا اور مغفرت بھی سبحان فرمائے گا. اللہ تو یہ تو اتنا بڑا بختوں والا کام ہے. اور ہم عیدگاہ شریف میں الحمدللہ آج سے نہیں جی قبلہ باوی صاحب حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے 150 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. انشاءاللہ دعا فرمائیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری بھی درخواست ہے قیامت تک ادھر نسلوں میں یہ چیز جاری رہے آمین آمین کہ آنے والوں کی تواضع رہے. الحمدللہ کو 500 کے قریب ہمارے پاس نیچے بیسمنٹ میں لوگ روزہ کھولتے ہیں. صحیح 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 اسی طرح اتنے ہی کو 500-600 کے قریب لوگ گھروں میں افطار لے کے جاتے ہیں. ان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوتا ہے جی. تقریباً 200 سے 300 لوگ روڈ پر پھر ہمارے پاس باہر روزہ اچھا کھولتے ہیں. روڈ پہ بھی آپ کا جی سیٹ اپ لگتا ہے چونکہ گاڑیاں چل رہی ہوتی جی ہیں نا چل جی رہی ہوتی ہیں بہت سارے بیچارے لوگ Main road رکشا ہے. چلاتے ہیں جی چنچی جی چلاتے ہیں گاڑیاں بعض لوگ لیٹ ہوئے ہوتے ہیں جی جی تو 200-250 بندہ 300 بندہ تقریباً رش زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں. صحیح 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 پھر گاڑیاں رکوا کر اس پہ بھی ہم افطار کراتے ہیں اور اس نظریے سے کراتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اجر و ثواب بتایا ایک گھونٹ پانی کا اور جو پیٹ بھر کر کھلائے اس کے تو پھر کیا کہنے کیا کیا. ہمارے ساتھ اس میں بہت سارے لوگ تعاون بھی کرتے ہیں اور چونکہ یہ بتانا ضروری ہے جی جی بالکل کہ ہم ایسے ہی ہے خود بھی الحمدللہ ہمارے میرے تایا جی کے بیٹے ہیں ابھی تایا جی وصال میں چاچا جی ہیں سارے ہم مل کے اپنا کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی بڑے احباب ہیں جو مل کے کرتے ہیں. چونکہ کم و بیش ہمارے عیدگاہ شریف کا جو افطار کا بجٹ ہے یہ کچھ 7 لاکھ روپیہ پر ڈے کے اوپر ہے. اچھا 7 لاکھ پر ڈے جی جی اچھا یہ بہت سارے اسپتالوں میں بہت سارے یہ جس کو بڑا مشہور آپ کوڑوں کا آتا کہتے جی ہیں جی جی ادھر جی کافی جگہوں پہ افطاری بن کے جاتی ہے تو یہ الحمدللہ. اخراجات ہر سال بڑھ جاتے ہیں پھر جی، ظاہر ہے مہنگائی بھی زیادہ یہ ہے تو کورونا سے پہلے تو یہ بہت ہی کم تھے اچھا یعنی اس کا صرف 30% یا 40% آپ کہیں یہ صحیح ساری صحیح مہنگائی ہے جی جس جی کی جی وجہ جی سے اب جو سموسہ پہلے ہم 20-25 روپے کا لے کے بیچتے تھے آج کل سموسہ ماشاءاللہ 60 روپے کا ہے. جی 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 آپ ایسے خود سوچیں کہ کتنی مہنگائی اور انفلیشن ہوئی ہے جناب. حضرت نیکی کرنے والے لوگ بھی کافی پریشان ہیں جی جو جی جی پہلے 1000 بندوں کو کراتے تھے وہ لوگ اب 500 پہ آ چکے ہیں کیونکہ وسائل لمیٹڈ ہو جی گئے جی ایسے ہی ایسے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ دوبارہ کرم کی بارشیں فرمائے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. حضرت گفتگو تو کافی دیر کر سکتے ہیں آپ کا جی کافی جی وقت جی لیا جی. آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ حضرت میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا اگر مقصد پاک نہیں ہے نا اور بامقصد نہیں ہے پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں جتنے اولیاء اللہ کی انہوں نے زندگی ایک نظریے پہ گزاری ہے. بے شک بے شک ہمارے مسلمانوں کا نوجوانوں کا آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا ایسے بے فیضے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی سمتی سیدھی نہیں رہی. تو میں جتنے نوجوان سن رہے ہیں اور یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں اور کس کے لیے گزار رہے ہیں. بے شک تو آپ کی زندگی کی سمت ہونا بڑی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی وجہت وجہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری طرف سے اپنی جہتیں ہٹا کے نا میری طرف میری سمت کی طرف آؤ. بے شک تو آپ کا تعلق ہر تعلق اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو میں جواب دوں. بے شک بے شک ہمارے بزرگوں کا ہی قول ہے میرے والد گرامی اکثر فرماتے ہیں کہتے ہیں کل یوم محشر جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو یہ ہمارے امام العقائد گزرے ہیں ان کا آگے سے ابو الحسن اشری رحمۃ جی جی اللہ جی علیہ آپ کا ایک جملہ مبارک مجمع میں واعظ کو آپ نے روک کر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ میں تو تیرا تھا یعنی یہ تمام نعمتیں جی جی بے جو ہم شک کھا رہے ہیں پہن رہے ہیں اوڑھ رہے ہیں پوری کائنات سجی ہے رنگ و بو پھیلی ہے اللہ فرمائے گا میں تو تیرا تھا اور یہ سب کچھ تیرے لیے تھا بتا تو کس کا تھا. اللہ اکبر میں نے بس یہ جملہ آپ کو نظر کر دیا. بہت بڑی میرے لیے محبت کا مرکز شخصیت ہے کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ اہل سنت کا اور اسلام کا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کی توجہات دیکھتا ہوں بڑی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اور ہمیشہ دعائیں ساتھ اور یہ جو نیا سلسلہ جی آپ جی نے اس پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے علماء اہل سنت کے پاس اور اہل علم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کر رہے ہیں اور اپنی بنیاد پر کر رہے ہیں کوئی فنڈ نہیں اور کوئی نہیں بڑی خوشی والی بات ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل آپ پھر جواب دیں گے اللہ کو
کہ اللہ جی میں نے بھی جو کچھ کیا تیرے لیے کیا. جی جی بے شک. تو وہ قیامت کے دن جب وہ پوچھے گا نا میں تو تیرا تھا, تو پھر ہم اگر یہ جواب دے پائیں گے نا کہ اللہ میں بھی تیرا تھا سبحان اور اللہ. جو کیا تھا تیرے لیے کیا, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس, دیکھیں ہر بندے نے اپنے گریبان میں جھانکنا. میں آپ کی کیفیت کو نہیں جانتا, آپ میری کیفیت کو نہیں جانتے. ہر بندہ اللہ کو جواب دے. بے شک بے شک. میں اگر مجرم ہوں تو اللہ کا ہوں, کسی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس سے. میں گناہ گار ہوں تو اللہ کے لیے گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے نا جی. دنیاوی معاملات میں کوئی جی آپ جی کے اپنے آپ سی ہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو نہیں کہتے تم گناہ گار ہو, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اپنا اپنا گریبان جھانکے. اگر تو جواب مل جائے کہ اللہ پوچھے گا میں تیرا تھا, اور جواب میں ہم نے کہا اللہ ہم بھی تیرے تھے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے, تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو, تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. اسی کے اوپر ساری بنیادیں ہیں. مادیت پرستی کا دور ہے, لوگ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ جڑ کے بھوکے مریں گے, جبکہ آپ بھی پریکٹیکلی اس فیلڈ کے اندر ہیں, دین کی فیلڈ میں, جی جی بالکل. ہم بھی اس فیلڈ میں الحمدللہ لوگوں سے چندے اور نذرانے مانگے بغیر بھی اللہ بہت اچھی طرح ہمیں زندگی عطا فرما رہا ہے. بے شک. ہمارے پاس بے شک V8 نہیں, لیکن الحمدللہ بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار صحیح رہے ہیں. بات ہے. ہمارے پاس سونے کے انبار نہیں, لیکن الحمدللہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ پاک پوری کرتا ہے. بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں ہے. میری دادی جان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی ایک درویش صفت اور بڑی اللہ کی محبت کرنے والی شخصیت تھی. آپ فرماتی تھی, دعا دیتی تھی نا جی مجھے, تو وہ بابو فرمایا کرتی تھی. اچھا اچھا. کہتی تھی بابو اللہ تنو قدر لوڑ نو تھوڑ نہ پائے. صحیح 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 صحیح. تو بات یہ لوگ سمجھیں, آپ کے پاس کروڑوں روپے الماری میں پڑے ہیں, اربوں روپے پڑے ہیں, 10 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, لک میں سا کوئی نہیں, پیٹ ہضم نہ کر سکے تو کیا فائدہ. اللہ. تو یہ ہے کہ جب ضرورت ہو اور اللہ پاک آپ کو نعمت دے, یہ سب سے بڑی بادشاہی ہے. برکت کا ہونا بہت بڑی چیز ہے. تو وہ دعا دیتی تھی اللہ کبھی لوڑ کو تھوڑ نہ ڈالے, کبھی ضرورت پڑے تو اللہ کمی نہ فرمائے. اسی پہ کام کرنا چاہیے بس, کہ اللہ سے ہمیشہ اس چیز کا طالب ہو بندہ کہ قدر لوڑ نو تھوڑ نہ ہوئے. حضرت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی مصروفیت بھی بہت زیادہ, لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ کبھی نشست کریں گے انشاءاللہ. جی جی ضرور جی, انشاءاللہ ہم جہاں تک آپ کی خدمت کر سکے جی, ہر طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سجادہ نشین عیدگاہ شریف حضرت علامہ صاحبزادہ سعد الرحمان نقشبندی صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک مجھے, میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.